بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے کہ جس نے کائنات کو کن فیکون کے کلمے سے ایجاد کیا۔ حمد ہے اس خالق ازل کے لیے جس نے آسمان کے سائبان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ حمد و ثنا ہے اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے ایک جوڑے سے روئے زمین کو جوڑوں سے بھر دیا۔ حمد و ثنا ہے اس خالق کائنات کے لیے کہ جو کن فیکون کا مصداق ہے۔ یہی خلاق عالم جو ہے اپنی الہامی کتاب کے سورہ نجم میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ آج کے اس موضوع سخن کی مناسبت سے جب میں نے قرآن حکیم سے رجوع کیا تو آیات تو بے شمار ہیں۔ اگر الحمد کی الف سے شروع کریں اور والناس کی سین تک آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو میری اور آپ کی زندگی کا اختتام تو ہو جائے گا، مگر قرآن حکیم کے مطالب و فہیم وہ ختم ہونے پر کبھی آئیں گے ہی نہیں۔ تو اس آیہ شریفہ کو میں نے اپنے سرنامہ سخن میں اس لیے قرار دیا کہ خلاق عالم نے یہاں پر اس آیہ مجیدہ میں لفظ انسان سے خطاب کیا۔ ویسے تو پورے قرآن حکیم کا جو مخاطب ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اپنے موضوع پر آنے سے پہلے تھوڑی سی میں تمہیدی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ تھوڑی دیر سے میں بھی بندھا بیٹھا تھا تو وہ آتے ہی بند ٹوٹ گیا۔ میں شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب خالد محمود صاحب کا کہ میری درخواست کو انہوں نے منظور کرتے ہوئے مجھے یہاں پر معروضات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ خالد صاحب، میں سول سروسز اکیڈمی کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا تو وہاں پر آپ کی تصویر بھی مجھے نظر آئی۔ آپ وہاں پر 2001 سے 2003 تک ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر متمکن رہے۔ جس شخصیت سے منسوب یہ مقام ہے، یہ جگہ ہے، جن کی تصویر میرے یہاں پر آویزاں کی ہوئی ہے انتظامیہ نے، مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں مختصر ترین ایک واقعہ پہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے موضوع پر پلٹ آؤں گا۔ اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی قاداور شخصیات بھی تشریف فرما ہیں اور بڑا ان کی گہری نگاہ ہے عصر حاضر پر بھی اور ماضی قریب پر بھی۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اخبار جاری کیا تھا اپنے دور میں جس کا نام تھا ستارہ صبح۔ یہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں، اس پر تھوڑی سی تحقیق اس حقیر نے کی کہ شاعر مشرق فلسفی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، پاکستان کا تخیل بھی انہی کے وہی مصداق ہیں تخیل پاکستان کے۔ لیکن میرا مطمع نظر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خطوط میں جو اپنے دستخط ثبت کیے ہیں انہوں نے لکھا ہے محمد اقبال۔ جو جناح اور اقبال کی خط و کتابت ہوتی رہی ہے تو مفکر پاکستان نے خط کے اختتام پر جہاں پر اپنی مہر ثبت کی،
جہاں دستخط کیے وہاں پر فقط یہی لکھا محمد اقبال۔ تو میں نے یہ جاننا چاہا تھا کہ یہ علامہ کا سلسلہ کب سے اور کیسے شروع ہوا، اور اس کا تحرک کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے، اور اس کی علت کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے۔ تو یہی جن کی تصویر آویزاں ہے، جس شخصیت کے نام سے یہ ادارہ منسوب ہے، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ایک اخبار شائع کیا تھا جس کا نام تھا ستارہ صبح۔ انہوں نے اس اخبار میں شاعر مشرق کا جو فارسی کا مجموعہ تھا رموز بے خودی، اس میں تبصرہ کیا تھا آپ کے اس مجموعے پر، اور مولانا ظفر علی خان نے سب سے پہلے اس تبصرے میں محمد اقبال کے لیے لفظ علامہ استعمال کیا تھا۔ یہ ایک تاریخی نقطہ تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ جس سب کانٹیننٹ کی معروف شخصیت سے یہ جگہ منسوب ہے انہیں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارے موضوع میں 3 نکات ہیں۔ سوشل میڈیا کا منفی استعمال اور اس کا تدارک۔ پہلا ہے سوشل میڈیا، دوسرا ہے منفی، اور پہلا ہے سوشل میڈیا، پھر ہے منفی استعمال، اور پھر ہے تدارک۔ یہ 3 نکات ہیں، اور ایک چوتھا نقطہ ہے جو اس موضوع میں پنہاں ہے، پوشیدہ ہے، ہڈن ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ان نکات کا مختصر جائزہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے جو ہر صنعت کا کوئی نہ کوئی سانع ہوتا ہے، ہر ایجاد کا کوئی نہ کوئی موجد ہوتا ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر گفتگو کرنے سے پہلے کیوں نہ آج ان کے موجودوں کے متعلق گفتگو پہلے کی جائے، سوشل میڈیا پر گفتگو بعد میں کی جائے۔ میری گفتگو سے پیشتر چیئرمین صاحب نے جو درد دل بیان کیا، میں سیاست کی طرف نہیں جاؤں گا، نہ میں سیاست میرا موضوع ہے، اور نہ ہی اس موضوع پر بات کرنی مناسب سمجھتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ درد دل ہے جو ابھی چیئرمین صاحب نے میری گفتگو سے پیشتر کیا۔ حاضرین محترم، چیئرمین صاحب نے جو قرض ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان پر، اس کا ہنسا کوٹ کیا ہے، اور وہ ٹریلینز میں کوٹ کیا ہے۔ حضور والا جو اس وقت دنیا کا پہلا امیر ترین آدمی ہے، آپ جانتے ہیں اس وقت اس کی عمر کیا ہے؟ جو دنیا کا پہلا امیر ترین آدمی ہے، اس کی اس وقت عمر پتہ کتنی ہے؟ 55 سال۔ ایلان مسک کی عمر 55 سال ہے، مجھ سے 2 سال بڑا ہے وہ، اور وہ ٹریلینز آف ڈالرز کا وہ مالک ہے اس وقت، ایلان مسک۔ بل گیٹس، اس وقت اس کی عمر پتہ کتنی ہے؟ اور وہ اس وقت دنیا کا نمبر 1 آئی ٹی آئیکون ہے، مائکروسافٹ کا بانی۔ مائکروسافٹ اسی نے لانچ کی، مائکروسافٹ کا بانی۔ سن 75 میں چودھری صاحب، میجر صاحب، رانا صاحب، سن 75 میں اس نے ایم ایس ڈاس ایجاد کی۔ سن 75 میں 1975 میں حضور والا بل گیٹس نے 1975 میں 2 دوستوں کے ساتھ مل کر ایم ایس ڈاس ایجاد کی، اور اس نے پہلا اس کی جو پارٹی تھی اس کا بائر تھا جس نے اس سے ایم ایس ڈاس خریدی،
وہ کوئی عام کسی امریکہ کی گلی محلے کی کمپنی نہیں تھی. سن 75 کی بات بتا رہا ہوں، 1975 میں بل گیٹس نے ایجاد کرنے کے بعد اپنی ایم ایس ڈاس مائکروسافٹ آپریٹنگ سسٹم سب سے پہلا آئی بی ایم کمپنی نے اس سے خریدا تھا. اور آج اس کی عمر جو ہے بل گیٹس کی فقط 70 سال ہے. اور ایلان مسک پہلے عرض کر چکا ابھی 55 سال کا ہوا، اور دنیا کا پہلا امیر ترین آدمی. اور دونوں نے جو قابل توجہ بات ہے حاضرین محترم وہ یہ ہے کہ دونوں نے اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنی ریاضت، اپنی ہارڈ ورکنگ، اپنی ڈیووشن، اپنی لگن، اپنی سٹرگل کی اور دنیا میں اپنا بھی نام پیدا کیا، پیسہ بھی کمایا، اور اپنے ملک کی معیشت کو بھی کہاں سے کہاں لے گئے، اور اپنی نوجوان نسلوں کو بھی مضبوط کیا، اور ساری دنیا پر حکومت بھی کی، اور کسی سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. حضور توجہ فرمائیے گا، اس طالب علم کی گفتگو میں جو معروضات پیش کر رہا ہوں ان پر توجہ فرمائیے گا. اگر کہیں پر کوئی تلخ جملے آ جائیں تو معاف کیجیے گا. وہ تلخی یا تلخ جملے اگر مجھ سے دیدہ دانستہ نکل جائیں تو وہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے ہوں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سپورٹ کر دیا چیئرمین صاحب نے اپنا وہ درد دل مجھ سے گفتگو کرنے سے پہلے. جو درد ان کا تھا وہی درد میرا بھی ہے، آپ سب کا بھی ہے. ملکی حوالے اور ملکی تناظر میں بات کر رہا ہوں جو حالات شکل اختیار کر چکے ہیں. تو یہ دو جو شخصیات ہیں بل گیٹس اور ایلان مسک دونوں ہی امریکہ سے ہیں. اور ان دونوں نے، اور یہ جو ایلان مسک ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے سوشل میڈیا کے جو موجود ہیں ان پر بات کی جائے. سوشل میڈیا پر تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم آئیں گے، اس پر بھی آئیں گے، کچھ معروضات پیش کروں گا. اب اس کا نیچر آف بزنس کیا ہے ایلان مسک کا؟ سرکار ایلان مسک کا یہ نظریہ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انسانوں کی بستی میں مریخ پر بھی آباد کر دوں. کہیں زمین پر اگر انسان ختم ہو جائیں تو میں مریخ پر بسا دوں تاکہ نسل انسانی ختم نہ ہو جائے، نسل انسانی کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں ایلان مسک چاند اور مریخ پر جانے کے لیے ایکس کمپنی اس نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے، اور وہ راکٹ بناتا ہے، اور اس سے راکٹ خریدتا پتہ کون؟ اور وہ جو شٹل ہوتی ہے فضا میں جانے کے لیے، چاند پر جانے کے لیے اور مریخ پر جانے کے لیے، ایلان مسک سے امریکہ کا سرکاری ادارہ جو ناسا ہے وہ اس سے وہ راکٹ اور شٹل خریدتا ہے. وہ اس کا بائر ہے. ناسا بائر ہے ایلان مسک کا، اس کا کسٹمر ہے، اس کا گاہک ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور انسان وہ مجھ جیسا اور آپ جیسا ہے. اب ذرا یہ تھوڑا سا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں. میں کمپیوٹر ایجاد ہوا، انٹرنیٹ ایجاد ہوا، فیس بک ایجاد ہوئی، یوٹیوب ایجاد ہوئی، واٹس اپ ایجاد ہوا، لنکڈ ان ایجاد ہوا، انسٹاگرام ایجاد ہوا، اور کرونا کا دور آیا، ساری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی، ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان موت کا شکار ہوئے. کرونا ہم پاکستانیوں نے قطاروں میں، لائنوں میں لگ کر لگوائی. بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، مردوں نے، خواتین نے، سب نے کرونا کی ویکسین لگوائی.
کورونا کی ویکسین کے موجودوں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، روس اور چائنا، 4 ممالک نے 1 سال کے اندر جو ہے کورونا کی ویکسین ایجاد کر دی، اور 56 اسلامی ممالک میں سے ایک اسلامی ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے کورونا کی ویکسین ایجاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس ٹیم کا کوئی حصہ ہی بنا ہو۔ بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں ہم بہت نازک مزاج لوگ ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل کرچی ہو جاتے ہیں، جذبات کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، توہین ہو جاتی ہے، پگڑیاں گر جاتی ہیں، کسی کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، کسی کی توہین ہوتی ہے۔ تو اس لیے بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں کہ نہ کسی کی توہین ہو، نہ کسی کی پگڑی گرے، نہ کسی کا میڈیا ٹرائل ہو، نہ کسی کی توہین ہو، نہ کسی کے جذبات مجروح ہو، نہ کسی کا دل شکستہ ہو، نہ کسی کے دل کے ٹکڑے ہوں، اور نہ ہی یہاں دل کے ٹکڑے کہیں بکھر جائیں۔ انہی باتوں میں ہم نے 70 سال اور 4 نسلیں گزار دیں کہ وہ اس کی توہین کر رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، اس کی پگڑی اس نے اچھال دی، اس کی پگڑی اس نے اچھال دی، اس نے اس کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ فلاں کورٹ میں کر دیا، اس نے حد تک عزت کا دعویٰ اس نے کورٹ میں ادا کر دیا۔ میرے سامنے بڑے بزرگ تشریف فرما ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، سرکار 70 سال سے ہم IMF کے در کے سوالی ہیں، تو میں آج تک اس بات کو ہی نہیں سمجھ سکا کہ عزت کس کی اور حد تک کس کی ہے۔ 70 سال اور 4 نسلیں ہم نے گزار دیں، ابھی تک معاشی طور پر اپنے قدم اپنے وجود میں ہم کھڑے نہیں ہو سکے۔ یہاں ہر دوسرے بندے کی توہین ہو رہی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ ہر بندے کی جب وہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، ہر بندے کی جو ہے وہ عزت جو ہے نا وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ گزارش یہ ہے، یہ جن ایجادات کا میں نے تذکرہ کیا وہ ہیں نان مسلم، ہیں غیر مسلم۔ ہمارے الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم متقی بھی ہیں، ہم پرہیزگار بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم قاری بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہم روزے دار بھی ہیں، ہم نے حج بھی کیے، ہم نے عمرے بھی کیے، ہم نے زکاتیں بھی دی، ہم نے جہادوں میں حصہ بھی لیا، ہمارے پاس جہادی تنظیمیں بھی ہیں، ہمارے پاس عید بھی ہے، ہمارے پاس عید الاضحیٰ بھی ہے، عید الفطر بھی ہے، شبرات بھی ہے، روزے بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، کربلا بھی ہے، نجف بھی ہے، کم بھی ہے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ تو ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا حاضرین محترم، جب تک ذاتی سوچ سے نکل کر ہم اجتماعی سوچ کی طرف نہیں آئیں گے، ہم قوم بن ہی نہیں سکتے۔ آپ چاہے جتنے مرضی PhD پیدا کر لیں، جتنے مرضی سیاستدان پیدا کر لیں، جتنے مرضی جج پیدا کر لیں، جتنے مرضی جرنیل پیدا کر لیں، جتنے مرضی وکیل پیدا کر لیں، جتنے مرضی آپ کاروباری پیدا کر لیں، جتنے مرضی بزنس ٹائکون پیدا کر لیں، آپ اس وقت تک قوم بن ہی نہیں سکتے جب تک ذاتی سوچ سے نکل کر اجتماعی سوچ کی طرف آپ نہیں آئیں گے۔ یہ جو ایجادات ہیں، ہر موجود، اب میں ایک اور عرض کرتا چلوں، فیس بک کا بانی، انٹرنیٹ کا بانی، کمپیوٹر کا بانی، لنکڈ ان کا بانی، انسٹاگرام کا بانی، یوٹیوب کا بانی، ٹک ٹاک کا بانی، ان میں سے ایک بھی PhD نہیں ہے، سب گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ ہیں۔ جا کر تحقیق کر کے دیکھ لیجئے گا، ایک بھی PhD نہیں ہے، سب گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ ہیں، خال کو PhD ہے ان میں۔ ہاں، جنہوں نے کرونا کی ویکسین ایجاد کی ہے ان میں چند ایک سائنسدان PhDs ہیں، لیکن وہ بھی میڈیکل کے شعبے کے ہیں، اپنے شعبے میں انہوں نے PhD کی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟
جو آیت میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں پڑھی وہ آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے. یہ ساری گفتگو اسی آیہ شریفہ کے ذیل میں ہو رہی ہے. سورہ نجم میں خلاق عالم جو ارشاد فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اب وہ کوشش اگر جابر ابن حیان کرے تو وہ گندک اور وہ تیزاب ایجاد کرے گا، گندک کا تیزاب ایجاد کر لے گا. وہ کوشش اگر نیوٹن کرے گا تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر سیب کو گرتا ہوا دیکھ کر تو کچھ ایجاد ایسا کر دے گا کہ آنے والی صدیوں میں نسلیں اسے یاد رکھیں گی. وہ چاہے جابر ابن حیان ہو، وہ چاہے نیوٹن ہو، وہ چاہے خوارزمی ہو، وہ چاہے آئنسٹائن ہو، وہ چاہے ابن الحسم ہو، وہ چاہے بل گیٹس ہو، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کیونکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. اگر جابر کوشش کرے گا تو گندک کا تیزاب ایجاد کر لے گا، اگر نیوٹن کوشش کرے گا تو نیوٹن جو ہے وہ فزکس کے قوانین ایجاد کرے گا، اگر بل گیٹس کوشش کرے گا تو ڈاس کی مائکروسافٹ ایجاد کر دے گا، اگر ایلان مسک محنت کرے گا، سوچے گا، تفکر کرے گا بلا تفریق ڈیووشن کے ساتھ، اگر وہ کچھ سوچے گا، تفکر کرے گا، تحقیق کرے گا تو وہ دنیا کا پہلا امیر ترین آدمی بن جائے گا. قرآن کی اس آیت نے وَأَن لَيْسَ لِلْمُسْلِم نہیں کہا. قرآن حکیم کی اس آیت نے وَأَن لَيْسَ لِلْمُتَّقِي نہیں کہا کہ اگر کوئی مسلم کوشش کرے، اگر کوئی مومن کوشش کرے، اگر کوئی متقی کوشش کرے. نہیں، قرآن حکیم کی اس آیت نے نہ لفظ مسلم استعمال کیا، نہ لفظ متقی استعمال کیا، نہ لفظ مومن استعمال کیا، تینوں ہی نہیں کیے. بھائی آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ قانون فطرت کی کتاب ہے. قرآن فطرت سے خطاب کرتا ہے، قرآن انسان سے خطاب کرتا ہے، انسان کے اندر چھپے ہوئے جوہر سے خطاب کرتا ہے. قرآن انسان کے اندر چھپے ہوئے انسان کو جگاتا ہے. جو جاگے گا وہ یہاں پر بھی فلاح پائے گا، وہ آخرت میں بھی فلاح پائے گا. اور جو اپنی خود ساختہ سوچ کے اندر رہے گا وہ یہاں پر بھی اندر ہے، وہ وہاں پر بھی اندر ہی رہے گا. کیوں کہ قرآن حکیم دعوت فکر کی کتاب ہے. آج مغرب نے جو تحقیق کی ہے قرآن حکیم پر، کیا ہماری بھی ویسی ہے؟ فقط اگر تفکر کی بات کریں، تعقل کی بات کریں تو تفکر اگر مغرب کرے گا تو وہ چاند کے بعد مریخ کو بھی فتح کر لے گا. بھائی چائنا نے تو مریخ سے جا کر مریخ کی مٹی کے نمونے زمین پر لے آیا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ انسان ہے میرے اور آپ جیسے، جیسا باڈی سٹرکچر ہمارا ہے ویسا ہی چینیوں کا ہے، ویسا ہی امریکیوں کا ہے، ویسا ہی جاپانیوں کا ہے، ویسا ہی جرمنی والوں کا ہے، ویسا ہی جاپانیوں کا ہے. رشیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. حضرت توجہ فرمائیے گا، رقبے کے لحاظ سے رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک، آبادی 18 کروڑ. ایران امریکہ جیسے ملک کے آگے جھکا نہیں، آبادی 10 سے 15 کروڑ کے درمیان. سعودی عرب ساری دنیا کو تیل سپلائی کرنے والا ملک، آبادی 10 سے 15 کروڑ. اور اسلامی جمہوریہ کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. توجہ رکھیے گا نکات پر. قوم جو ہے، قوم، یہ موضوع تو سوشل میڈیا ہے، وہ اس پر میں آؤں گا. تھوڑا ڈی ٹریک ہوا ہوں، لیکن کیونکہ
جاگیں گے نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مجھے باب مدینۃ العلم حضرت علی کا وہ فرمان یاد آ گیا, وہ سن لیجئے. سرکار باب مدینۃ العلم ارشاد فرماتے ہیں, ذرا سنیے گا, صاحب نہج البلاغہ کا ایک جملہ سنیے. باب مدینۃ العلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ابھی سو رہے ہیں, انسان ابھی سو رہے ہیں, جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے. ابھی سو رہے ہیں, جب مر جائیں گے تو پھر جاگ جائیں گے. کہ انسان کو مرنے کے بعد حقیقت کا ادراک ہوتا ہے. جو زندگی میں ادراک کر لے تو وہ تو پھر ولی ہوتا ہے. جسے اپنی زندگی میں ادراک ہو جائے, آپ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آپ نے فرمایا نا باب مدینۃ العلم نے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ وہ نکات ہیں, یہ وہ فکری نکات ہیں, یہ وہ فکر ہے جس کے ذریعے لوگوں کو جگانے اور لوگوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. حاضرین محترم, یہ جتنے بھی میں نے ایجادات گنوائیں ان کے موجودوں کا مختصر تعارف کروا دیا, اور ان میں سارے میں اختتام جتنے بھی یہ ہم ایجادات کا میں نے تذکرہ کیا اور اس کے جتنے بھی موجد ہیں, بل گیٹس جو ہے وہ سب سے عمر رسیدہ ترین ہے, 70 سال کا, باقی سب 70 سے نیچے ہیں. اور ان ایجادات کے ذریعے وہ اپنی لیبارٹریوں میں بیٹھے, اپنے دفاتر میں بیٹھے, اپنے گھروں میں بیٹھے سالانہ ساری دنیا سے کھربوں ڈالر کما رہے ہیں, اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں, اپنی آنے والی نسلوں کو مضبوط کر رہے ہیں. ساری دنیا پر ان کا سکہ چل رہا ہے. آج اگر میں موبائل خریدوں گا تو جیب سے پیسے دوں گا, اگر خراب ہو گیا تو مرمت کرانے کے پیسے دوں گا, سم خریدوں گا تو پیسے دوں گا, اگر میں نے ریچارج کروانا ہے تو پیسے دوں گا تو ریچارج ہوگا. میری جیب سے قدم قدم پر پیسے نکلیں گے, لیکن جس نے ایجاد کر دی ہے قدم قدم پر اپنی لیبارٹری میں بیٹھا ساری دنیا سے کھربوں ڈالر کما رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ساری گفتگو کا جو کنکلوژن, ساری گفتگو کا نتیجہ, ساری گفتگو کی باٹم لائن, ساری گفتگو کا تھیم, ساری گفتگو کی جو مغز ہے, جو آخری سطر ہے, جو لائن ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مغرب ہو چاہے مشرق ہو, مسیحی ہو, مسلم ہو, یہودی ہو, مومن ہو, کافر ہو, متقی ہو, ہندو ہو, قاری ہو, سکھ ہو, نمازی ہو, جو تفکر کرے گا, جو فکر کرے گا, جو تحقیق کرے گا, جو ریسرچ کرے گا وہ پالے گا. جو صرف اور صرف تبادلہ خیال کرے گا, اظہار خیال کرے گا, وہ ساری زندگی اظہار خیال کرتا رہے گا, لیکن دنیا میں اس کا نام کوئی نہیں ہوگا. اور وہ جو آج کل بڑا معروف ہمارے ہاں ایک ڈائلاگ بڑا چل رہا ہے, اظہار رائے کی آزادی. بس ایک ڈائلاگ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں, کسی والے سے, دینی والے سے, دنیاوی والے سے, وہ سارے ملک میں گردش کرتا ہے, سارے ملک میں وہ گردش کرتا ہے. اور اس کی صحیح ڈیفینیشن کا میجر صاحب رانا صاحب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اظہار کی جو آزادی ہے اس کی اصل تعریف ہے کیا. وہ اس لیے نہیں پتا, کسی نے سورہ حجرات پڑھی ہو تو کسی کو پتا ہو کہ رائے کی آزادی کا اظہار قرآن نے کس کو ڈیفائن کیا ہے.
کیونکہ وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، میں مصروف ہی اتنا زیادہ ہوں. جس بندے سے بات کرو وہ کہتا ہے میں مصروف بہت ہوں. میں کہتا ہوں بھائی جان جتنے مصروف لوگ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اتنا مصروف تو بل گیٹس بھی نہیں ہیں جتنے مصروف ہم ہیں. کسی نے سورہ حجرات پڑھی ہو، اب منفی اثرات کا میں تذکرہ کیا کروں وہ آپ جانتے ہیں. تدارک پر میں آ جاتا ہوں، یہ میں سکپ کر دیتا ہوں نقطہ، تدارک پر آ جاتا ہوں. جس نے سوشل میڈیا کی روک تھام، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کا طریقہ جاننا ہو، جس نے سوشل میڈیا کا تدارک پڑھنا ہو، جس نے سوشل میڈیا کو آپریٹ کرنے کا میتھڈ جاننا ہو، جس نے سوشل میڈیا کو سمجھنے کا فلسفہ جاننا ہو، جس نے سوشل میڈیا کو آپریٹ کرنے کا پیٹرن جاننا ہو، تو میں اس سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ جا کر سورہ حجرات کا مطالعہ کریں. جب زندگی میں آپ کے پاس کبھی فرصت کے لمحات آپ کو میسر آ جائیں تو سورہ حجرات پڑھیے گا. فقط 18 آیات ہیں. سورہ حجرات نے 14.5 صدیاں پہلے بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے معاشرے میں زندگی کس طرح بسر کرنی ہے. یہ پیرامیٹرز جو تھے یہ 14.5 صدیاں پہلے سورہ حجرات کی شکل میں نازل ہو چکے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کا. کون پڑھے اب سورہ حجرات؟ مزید مختصر کرتا ہوں، یہ میں نے اوورآل آپ کو تدارک بتا دیا. اوورآل بجائے اس کے کہ میں کیٹیگری آپ کو 1 بائی 1 گنواتا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں. لیکن ایک بات سنتے جائیے تدارک کے حوالے سے. اکثریت ہم لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اپنے موبائل کے استعمال میں. اکثریت مس یوز کرتے ہیں 20 سال کے لڑکے سے لے کر سینئرز تک. ناراض نہ ہوئیے گا، خفا نہ ہوئیے گا. اکثریت مس یوز اور سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ بھی نہیں. صرف نوٹیفیکیشن چیک کرنے میں ہم سارا دن گزار دیتے ہیں اور 10 سے 15 گھنٹے موبائل کا استعمال کر کے ہم وہ لوگ ہیں. میں کیونکہ لکھاری بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، تو میں اپنی تحریروں میں یہ لکھتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ غیر مسلم کے ایجاد کردہ موبائل پر ساری دنیا فتح کر کے سو جاتے ہیں موبائل کی سکرین پر. اور بل گیٹس نے یہ کہا تھا ایک انٹرویو میں کہ ہر سال کے آغاز میں 36-70 کتابیں میں الگ سے چھانٹ لیتا ہوں جو سارا سال میں نے پڑھنی ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا مغرب نے کتاب سے رشتہ توڑا نہیں. جن سے ہم بڑے متاثر ہیں، جن سے ہم بڑے انسپائر ہیں، بل گیٹس یہ کہتا ہے کہ ہر سال 70 کتابیں میں الگ کر لیتا ہوں جو سارا سال میں نے پڑھنی ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا سوشل میڈیا آج ہے کل نہیں ہوگا. کبھی سوشل میڈیا کا وجود نہیں تھا مگر کتاب تھی. آج سوشل میڈیا ہے، کتاب ہے. ایک وقت آئے گا سوشل میڈیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی مگر کتاب تا طلوع قیامت رہے گی. توجہ فرمائی آپ نے. اقبال کا آخری شعر اور حضرت علامہ اقبال کا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. چیئرمین صاحب آپ کی نظر اگر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. مجھ سے شروع ہو کر یہاں سے ہوتے ہوتے اس قطار سے ہوتے ہوئے آخری فرد تک چلے جائیے اور اسی طرح سارے ملک کی جو آپ پیمائش کریں. جب تک اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص محنت، دیانتداری، ایمانداری سے اپنا اپنا فرض منصبی ادا نہیں کرتا اس وقت تک ہم قوم نہیں بن سکتے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.